صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مطلع چند شعر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ مراحل طے کیے سچ ہے بہت دشوار زینب نے، مراحل طے کیے سچ ہے بہت دشوار زینب نے، مگر دنیا کو سونپے ہیں صحیح افکار زینب نے، مگر دنیا کو سونپے ہیں صحیح افکار زینب نے، کہ فقط خطبہ دیا ہے نہ لیا تلوار زینب نے، فقط خطبہ دیا ہے نہ لیا تلوار زینب نے، بدل ڈالا شکست و فتح کا معیار زینب نے، بدل ڈالا شکست و فتح کا معیار زینب نے، کہ یزید نحس ہو چاہے کہ ہوں اس دور کے داعش، یزید نحس ہو چاہے کہ ہوں اس دور کے داعش، مٹایا ہے جڑوں سے سب کو ہی ہر بار زینب نے، مٹایا ہے جڑوں سے سب کو ہی ہر بار زینب نے، کہ امام وقت لیتا ہے خدا کر مشورہ ان سے، امام وقت لیتا ہے خدا کر مشورہ ان سے، ادا کرب و بلا میں یوں کیا کردار زینب نے، ادا کرب و بلا میں یوں کیا کردار زینب نے، کہ جو قیدی تھی جو کل قیدی تھی اس نے شام کا تختہ الٹ ڈالا، جو کل قیدی تھی اس نے شام کا تختہ پلٹ ڈالا، بدل دی اس طرح سے سرخی اخبار زینب نے، بدل دی اس طرح سے سرخی اخبار زینب نے، کہ اٹھایا نہ فقط جلتے ہوئے خیمے سے عابد کو، اٹھایا نہ فقط جلتے ہوئے خیمے سے عابد کو، اٹھا رکھا امامت کا ہے پورا بار زینب نے، اٹھا رکھا امامت کا ہے پورا بار زینب نے، کہ خلوص دل سے کریے کیوں ہے مجلس میں ریاکاری، خلوص دل سے کریے کیوں ہے مجلس میں ریاکاری، طلب تم سے کیا کب درہم و دینار زینب نے، طلب تم سے کیا کب درہم و دینار زینب نے، کہ بنا ان کے کہاں ممکن کہ شارف لکھ سکے کچھ بھی، پڑھا جو میں نے ہے لکھوائیں وہ اشعار زینب نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، العبد المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قاله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین و ناظرین، یہ آیہ کریمہ گو کہ اپنے دامن میں صرف 2-3 لفظ سموئے ہوئے ہے، لیکن معارف اور سنتوں کا ایک سمندر ہے جو اپنے ظرفیت میں جگہ دیے ہوئے ہے۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ انکا بتحقیق آپ یا بے شک آپ لعلی خلق عظیم، بہترین صفات، بہترین اوصاف، بہترین آداب اور عادات کے حامل ہیں۔ یا اللہ، یہ وہی خدا ہے جو ان سے پہلے بھی ان کو حبیب کہا ہے، جس نے ان کو اس سے پہلے بھی طٰہٰ، مزمل، مدثر کے ایسے خطاب سے نوازا ہے۔ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور بات زیادہ نہ کہیں بڑھ جائے کہ یہ تو پہلے ہی سے خداوند عالم کی خاص اور ارادے کی بنیاد پر ہم لوگوں کے لیے امت وسط کی حیثیت سے ہدایت کے لیے آئے ہیں، یعنی یہ سب کے سب مظہر خدا ہیں، خدا کے علوم کے مظہر، خدا کے ارادے کے مظہر، خدا کی قدرت کے مظہر۔ یہ اگر قدرت علی الاطلاق کا مالک یعنی خود قدرت اگر خدا ہے، تو یہ جو ان کے پرتو ہیں، جو ان کے مظہر ہیں، پرتو سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی تصویر ہے اس کا سایہ ہے، لیکن مظہر سے بہرحال ہماری بات کسی حد تک کے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خداوند عالم نے جو تعلیمات اور سنت الہی بتائی ہے، وہ سب انہی کے ذریعے، ان کے اعمال میں، ان کے کردار میں یہ تمام سنتیں جھلکتی ہیں۔ کل بھی ہماری گفتگو آداب معاشرت یا زندگی کے اخلاق
کے سلسلے سے چل رہی تھی، ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آج بھی ہم اسی کو آگے بڑھانے کے ارادے میں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ ظلمت اور جہالت کا گھٹا ٹوپ عرب پر چھایا ہوا تھا، اور افق فاران پر ایک آفتاب عالمتاب طالع ہوا، جس کے بعد سے ان عربوں کا طالع بھی وہ بھی اچھا ہو گیا، ان کی قسمت بھی بہت اونچی ہو گئی، ورنہ یہ تو علت اور معلول کے رشتے کو سمجھتے نہیں تھے، ورنہ یہ تو گھاس پھوس اور ایسی چیز جو عزت پر مبنی نہ ہو، یہ ان کا کھانا ہو جاتا تھا۔ یہ دواؤں کے سلسلے میں بس بھی اتنا ہی جانتے تھے کہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ دوا فلاں مرض میں کام آتی ہے، بقیہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر اس گھاس کو، اس بوٹی کو، اس جڑی کو ہم اگر کھائیں گے تو اس کا اثر یہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ جب فاران کی چوٹی پر یہ آفتاب نبوت طلوع ہوا تو آن کے عربوں کو زندگی اور زندگی کرنے کے آداب و اخلاق بتائے، اور اتنا کہ اب انہی عربوں میں ایک سے ایک پڑھے لکھے بھی نکلنے لگے، اور پھر اگر مقدر پھوٹا ہو تو انہی لوگوں میں بجائے یہ کہ کوئی علمی بات کی جاتی، کوئی علمی منصوبہ بندی کی بات ان کے پاس کی جاتی، ان کے پاس جا کے فالتو باتیں کرنے لگے لوگ، اور جو ان سے تعلیمات اور معرفت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ان کے اطراف میں تھا، یا یہ کہہ دیا جائے کہ یہ چشمہ زلال جو الوہی منشور لیے ہوئے جوش مار رہا تھا، اس چشمہ زلال یا پاک و پاکیزہ چشمے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے۔ یہی ان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن بہرحال نبی مکرم اسلام آئے، اور آنے کے بعد انہی نے پورے ایک ایک ذرے کو روشن کر دیا۔ اب میں نے کہا نا کہ جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ظلمت، یہ تاریکی، یہ اندھیر یہ قیامت تک کے لیے ہو۔ اب یہ اور بات ہے کہ کل کی جہالت اور تھی، کل کی جہالت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج کے ماڈرن دور میں لڑکیوں کو لا کے سر بازار کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو لا کے کسی اچھے اسٹور میں ان کو لا کے رکھا جاتا ہے، دکانوں پہ شو روم میں رکھا جاتا ہے، تاکہ ان کی وجہ سے ہماری دکان میں بکری اچھی ہو۔ یعنی آج کا بھی منحط دور اس زمانے کے پست دور سے کم نہیں ہے کہ کل وہ ان پڑھ جاہل عرب ہوا کرتے تھے اور انہیں معلومات نہیں تھی، آج ہم پڑھ لکھ لیتے ہیں لیکن اسلام کی بنسبت اتنا زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ارے مولانا صاحب اگر ہم اپنے لڑکیوں کو اگر پردہ کروائیں گے تو ان کی ترقیاں رک جائیں گی،
مطلب یہ ہے کہ پردہ ترقی سے روکتا ہے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا اسی سماج میں، اسی معاشرے میں، جہاں پر لوگ زندگی گزارنے کے دو گانا نظام بنائے ہوئے ہیں، جہاں ان کا اپنا دنیاوی اور سماجی مسئلہ ہو اپنے اعتبار سے حل کرتے ہیں، وہ دین کو وہیں تک مانتے ہیں جہاں دین ان کے حلق سے اتر جائے، جہاں دین ان کے خواہشات و جذبات کی مخالفت نہ کرے، وہاں وہ دین کو مانتے ہیں۔ لیکن جہاں ان کے ہوا و ہوس کے خلاف ہو جائے تو پھر وہ اسے نہیں مانتے ہیں۔ بڑی دینداری والی مثالیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک صاحب آئے، کہا مولانا میں نے کوئی 67,000 روپے خرچ کر کے کیا کیا؟ ہم نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ۔ کس کام میں خرچ کیا؟ عزائے سید الشہداء میں۔ ہم نے کہا اس سے اچھا کوئی مقدس کام ہو ہی نہیں سکتا، بہت اچھا کام کیا، عزائے سید الشہداء کے لیے آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں۔ بات ہوتی ہوتی آگے بڑھی اور کہنے لگے کہ شب داری میں اتنا خرچہ کیا تھا مولانا، لیکن کوئی ایک آدمی نے آن کے شکریہ بھی نہیں ادا کیا۔ ہم نے کہا ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ اگر اس طریقے کی شب داری ہے اور اگر اس طریقے کی ادا ہے تو پھر یہ زینب علیہ مقام نے جو ادا کی بنیاد ڈالی تھی وہ والی ادا۔ اسی طریقے سے اور مختلف باتیں جتنا ہم سماج میں جاتے جائیں، معلوم ہوا کہ جتنی اچھی قرات کا اظہار کروں گا پبلک میں اتنا ہی میرا اعتبار بڑھتا جائے گا، اور جب وہ بلی دروازے سے باہر آئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ تو بلی تھی، سر پیٹ لیا کہ ایک بلی کی وجہ سے ہم نے اپنی نماز بھی چوپٹ کر دی۔ تو یہ ہر جگہ ہو سکتی، جہاں جہاں انسانیت کا کاروان چل رہا ہے، جہاں جہاں ہدایت کا کاروان چل رہا ہے میرے عزیزوں، ساتھیوں اور بزرگوں، وہاں وہاں شیطان بھی اپنے گمراہی کے کاروان کو لے کر کے بہت تیزی سے آگے، شاید ہم کچھ کند رفتاری سے چل رہے ہوں لیکن وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ، چونکہ وہ جن ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے شکار کو بڑھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اتنا اس کے دام میں گھر چکے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ معصومین نے کہا کہ تمہارے دل میں شیطان انڈے بچے دیتا ہے۔ اب یعنی ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، وقت زیادہ نہیں ہے، کہ ایک عالم دین کے پاس بہت سارے سکرے اور بڑی معمولی سی دھاگے اور یہ سب جو ہے لے کے مانتا آنا ابلیس، کہیں بھائی یہ سب کیا جو ہے دیوانہ پن تم نے کر رکھا ہے؟ کہا نہیں بھائی یہ دیوانہ پن نہیں ہے، یہ جو موٹا سنکرا آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلاں مرجع کے لیے ہے، اس سے پتلی زنجیر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلاں کے لیے ہے، فلاں عارف کے لیے ہے، اور یہ جو اور آپ چھوٹی چھوٹی سکریاں دیکھ رہے ہیں یہ معمولی علماء کے لیے ہے، اور کچھ دھاگے تھے یہ فلاں فلاں کہنا اور ہمارے لیے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بھی تو کچھ ہیں کہ ہمارے خلاف بھی کوئی یا اپنا جال لے کے چلا ہو، ہمارے خلاف کوئی بات ہی سوچی ہو۔ بہرحال بات کو میں نے پہلے کہہ دیا، ایک صلوات آپ حضرات بھیج دیں، بات میں نہیں بڑھاؤں گا، ورنہ اللہ مجھے معاف کرے اور شیطان پر بھی لعنت بے شمار کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ 5 قسطوں پہ جو میرا مضمون چھپا ہے شیطانی جال اور ان سے چھٹکارا، کہیں ادھر نہ میں چلا جاؤں، لہذا میں ادھر جاؤں گا نہیں، صرف میں
اپنے ہی موضوع کے متعلق، کیا ہوا؟ کہا نہیں، تم تو ایسے ہی چلے آ رہے ہو پیشہ پیش، تم ہمارے مقصد پہ عمل کر رہے ہو، تم وہی کچھ کر رہے ہو جو کہ تمہارے لیے کوئی گمراہ کرنے کے لیے کوئی آلہ بناؤں میں، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کروں جس سے تم گمراہ ہو جاؤ، تم تو پہلے ہی سے گمراہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ کیا اچھا کام ہے، چپکے سے نماز عشاء کے بعد اٹھا، 20-25 روٹیاں جو ہیں وہ جھولے میں رکھیں، جا کے بانٹ دیا، اور یہ کام کرنے لگا، بہت اچھا کام ہے، لیکن دل میں یہ کسک برقرار رہ گئی۔ میں کروں اپنے ایمان کا جو ہے وہ ایگزامن تو ہم کر ہی لیں، امتحان تو لے ہی لیں کہ ہم ابھی کتنے پانی میں ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک کسک رہ گئی کہ یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، یہ جو پریشان حال لوگ ہیں، یہ یتیم جو ہیں، جن کی ہم نے جو خبرگیری کی تھی، ایک جھوٹا ایک خشک و خالی شکریہ تو ادا کر ہی دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آداب معاشرت جو رسول اللہ نے بتائے تھے، جو سنت رسول میں تھا، جو سنت معصومین میں تھا، وہ کچھ یہاں پر نہیں ہے۔ خرچ کریں چپکے سے، اجر کی توقع اس سے رکھیں، اس سے لو لگائیں کہ جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے۔ ہم نے یہ 25-27 روٹیاں جو روزانہ اپنے گاؤں میں تقسیم کر دیں، یہ میرا اپنا کب تھا جو میں نے تقسیم کر دیں، جو مجھے میرا آ کے سب لوگ شکریہ ادا کریں؟ نہیں، اگر کوئی آ کے شکریہ ادا کرتا یہ اس کا فضل ہے، لیکن یہ میرا اپنا کب تھا کہ مجھے یہ احساس ہو، یہ میرے دل میں کسک برقرار رہے کہ اے کاش کے دور سے مجھے سلام ہی کر دیا جاتا۔ میں نے 7 گھروں میں یہ مدد کی تھی، یہ جہاں ملتے ہم کو دور سے سلام کر دیتے۔ ہم نے کہا واہ بھائی واہ، تم کو سلام میں ہی، تم کو یہیں دنیا ہی میں تم کو اجرت لے لینی ہے۔ یہ ہمارے کے ایسے لوگ اس طریقے کے جو کار خیر کرنے والے ہیں، کل جب ہم سے حساب کتاب ہوگا تو ہم جا کے کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو کار خیر بھی بھیجا ہے، ہم نے تو مومنین کی خدمت بھی کی ہے، ہم نے تو پریشان حال لوگوں کی عقدہ کشائی بھی کی ہے، ہم نے لوگوں کے مسائل بھی حل کیے ہیں۔ یہ سب کہاں گئے؟ خدا کہے گا کہ بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے ہوئے؟ جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ساری جگہ پر خار مغیلاں اگائے ہیں تم نے، تو تمہارے چلنے کا راستہ کہاں ہوگا؟ جب کانٹوں کی وادیاں بنائی ہیں تم نے، تو تمہارے واسطے کہاں سے جو ہے وہ بہشتی مخمل کے راستے ملیں گے؟ تم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے ہمارے لیے، تو اجرت ہم سے کیوں؟ کام جس کے لیے کیا ہے اجرت بھی اسی کے لیے۔ ایسی بات عیادت کے سلسلے میں بھی، ایک صاحب مریض ہو گئے، اسپتال میں ایڈمٹ تھے، میں نے کہا مجھے چلنا چاہیے، کتنا اچھا کام ہے۔ خود رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اطعم الجائع وعود المریض، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کرو، احوال پرسی کے لیے جاؤ۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ 10-20 کلو میں وہی لے کے جاؤ، لیکن کچھ جو اس کے مریض کے مزاج کو، یعنی مرض کو کم سے کم اس ٹائم کے لیے تو بھلا ہی دے، لے کے جاؤ۔ اور خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر تم ایک مومن کی مشکل کو برطرف کرو گے تو خداوند عالم قیامت تک کے تمہاری مشکلات کو برطرف کر دے گا۔ اس طریقے کی بھی روایات بہت ساری ہیں، اور قرآن کی آیات کا مفہوم بھی اس طرح کا ہے
کہ ہم یعنی جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ہم کو چاہیے یہ کہ ہم اپنے اعمال اور اپنے حرکات و سکنات کو چیک کرتے رہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کام اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کہیں سے اچک لیا جائے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں بالکل جو ہے وہ چھت پھاڑ دوں، ایسے نعرے لگ جائیں، لیکن کم سے کم اگر دل کو چھو جائے یہ بات، اور کل مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں خدایا تو نے ساری نعمتیں ہماری طرف سرازیر کر دی تھیں اور میں نے بھی اپنی بساط بھر کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. البتہ میں تھا کیا، میری بساط کیا تھی، لیکن جتتی تھی. تو یہ قابل اجر ہے. عادات بہت ہیں، خصلتیں بہت زیادہ ہیں. اچھی خصلتیں ہیں، بری خصلتیں تو بری ہیں ہی، اچھی خصلتیں بھی کبھی ہم بری بنا لیتے ہیں. ایک صاحب نے کہا آ کے شکایت کی، کہا مولانا یہ ہمارے بچے جو ہیں بڑا بگڑیل ہو گئے ہیں، بگڑ رہے ہیں. ہم نے کہا واہ، آپ کو بہت بہت شکریہ. جب یہ 15 سال کے ہو گئے، 17 سال کے، تو آپ ہمارے پاس ان کو لے کے آئے. جب یہ 7 سال کے تھے تو آپ ان کو ہمارے پاس لے کے نہیں آئے کہ چل ان کو مسجد بھی دکھا دیں، مولانا صاحب سے ملاقات بھی کروا دیں، اور آہستہ آہستہ ان کے پاس آنے جانے کا. اب جب یہ بگڑ گئے ہیں تو ہمارے پاس لائے ہو. کیوں؟ ہمارے پاس کا کیا کام ہے ان کا؟ اگر کام تھا تو جب تک کہ یہ درخت نرم تھا، جب تک کہ ہم اس کو اپنے عادات و اطوار سے، اقوال معصومین سے، رسول اللہ کی سنتوں سے ہم سنا کہ جب ہم اس درخت کی آبیاری کر سکتے تھے تب تو تم اس پودے کو میرے پاس لے کے نہیں آئے، اور جب یہ خشک درخت ہو گیا تو میرے پاس لے کے آئے ہو. یعنی واقعاً کہا مولانا ہم نے تو کوئی حرام مال کبھی نہیں کھلایا اپنے بچوں کو. ہم نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ تم نے حرام مال نہیں کھلایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس حلال مال کو حرام ذریعے سے خرچ کیا گیا. تو پھر ایسے میں وہی میں نے کہا ہر لمحے لمحے مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اور سب کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کس عالم میں ہیں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین جب مدینے سے چلے تو انہی نے بھی ایک طرح کا ایگزامن کیا تھا، امتحان لیا تھا. یہ کہہ دیا کہ جو بھی میرا ساتھ چلے گا بہرحال اس کو شہادت نصیب ہوگی، وہ سر سالم لے کے اپنا نہ لے پائے گا. اور عام اعلان کیا تھا، نبی کے بیٹے کا اعلان تھا. یہ نہیں تھا کہ تم نانا ہمارے پاس یہ لسٹ ہے، بس اس فہرست کے مطابق ہی لوگ آ سکتے ہیں، بس نہیں، عام اعلان تھا. لیکن لوگوں نے اپنے اعتبار سے، اپنے ظرف کے اعتبار سے جتنا وہ امتحان دے سکتے تھے اتنا انہیں نے امتحان دیا. قبر رسول اللہ پر ایک آنسوؤں کا سیلاب تھا، اور اس کے بعد ماں کے مزار سے جدا ہوئے، کیا عالم رہا ہوگا. بھائی حسن کے مزار کو چھوڑا، اور اب کربلا کا میدان ہے، عاشور کا دن ہے. سارے اقربا، انصار، صحابی سب شہید ہو چکے ہیں. میدان کربلا میں گزر ہے. عزادارہ نجوائے مطلوب، بس میں اتنی دیر کے لیے آپ لوگوں کو لایا تھا اس مطلب کی طرف کہ رن ٹوٹ کے پڑا ہوا ہے. امام علیہ السلام بار بار جلدی جلدی دیکھ رہے ہیں اب
اکبر بھی سینے پر برچھی کا پھل کھائے سو رہا ہے۔ اب بھائی عباس کی بھی آس نہیں رہ گئی ہے، دریا کے کنارے اتنی دور چلا گیا ہے کہ اہل حرم سے میں شرمندہ نہ ہوں۔ اب امام ہیں، کل مدینے میں یہی رخصت ہو رہے تھے تو بڑا تجھ کو احتشام تھا، لیکن ہائے کربلا میں امام ہیں، ایک مرتبہ نظرہ یمینا و شمالا، امام مظلوم ہے جو دائیں طرف دیکھتے ہیں بائیں طرف دیکھتے ہیں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ فرات کی طرف رخ کیا ہوگا، کہا بھائی عباس اب تمہارا بھائی گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام آئی، کہا بھیا میں زندہ ہوں، میں سوار کراؤں گی۔ یہ کہنا تھا کیا گزر گئی ہوگی امام مظلوم پر کہ میری کتنی بے کسی ہے، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ زادارو خدا آپ کو سوائے غم سید الشہداء کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے، جناب زینب نے رخصت کیا، ایک مرتبہ سارا منظر گزر گیا کہ ہاں اب ہم کو کوئی نہ بچائے گا، اب رسول اللہ کی بیٹیاں اسیر بنا کے پھرائی جائے گی، کوفہ شام کا دربار ہوگا اور علی کی بیٹیاں جہاں پر ان کو بے پردہ پھرایا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، بار الہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، بار الہ جو اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، بار الہ ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، بار الہ یہ جو منحوس مرض یا وائرس ہمارے سماج میں ڈال دیا گیا ہے، خدایا تو قادر مطلق ہے، اس منحوس وائرس کو ہمارے درمیان سے ختم کر دے۔ بار الہ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو از غائب ادا فرما، علماء عاملین کا سایہ ہمارے سر برقرار رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو انصار و اعوان امام زمانہ قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین ماتم حسین، یا حسین 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 یا حسین۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کانوں سے چھینے گوہر اور آگ تھی دامن میں، گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں، ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر اب
مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ زد پر ہے مظالم کے یہ پھول سی معصومہ مقتل سے کہاں جائے شبیر کی مظلومہ وہ دروں کا کھانا وہ اشکوں کا پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ مشکل میں گھری ہائے اولاد نبی کیسی اس دشت مصیبت میں ہے تشنا لبی کیسی آیا نہیں اب تک سقائے سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کہتی تھی سدھارے ہیں امو میرے کہتی تھی سدھارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے مجھ کو اے پھوپھی جان پانی نہیں پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو بابا کا سینہ یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سسکتی ہے پچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حزینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ